خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج صبح جب میں نے اپنے موبائل کو دیکھا تو بہت سارے میسیجز مجھے ہیپی فادر ڈے کے آئے ہوئے تھے۔ تو میرا ٹاپک آج کا کچھ اور تھا، لیکن میں نے پھر فوراً قلم پکڑا تو میں نے پھر اس ٹاپک پہ بائبل مقدس میں سے ایک میسیج تیار کیا۔ تو آج کے میسیج کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے کہوں گا۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت ہیپی فادرز ڈے۔ تو کلام کی روشنی میں ہم دیکھیں گے باپ اور ماں کے بارے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا خدا اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ہمارے خدا نے ہمارے زمینی جو ماں باپ ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ان کا رتبہ، ان کی عزت، ان کا وقار۔ خدا بھی ہمارے زمینی والدین ماں باپ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے عہد عتیق میں سے، خروج کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 12 آیت۔ خروج 20 باب اس کا 12 آیت۔ اس کے بعد جس کو بھی خداوند کا روح تیار کرتا ہے وہ تلاوت میں رہنمائی کرنا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا نے اس بات پر زور دے کے کہا ہے، جو خدا نے 10 احکام اپنے بندہ موسیٰ نبی کو دیے تھے، اس میں ایک یہ بھی مرقوم ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کر سکتے ہیں، دل و جان سے۔ ایک ہوتا ہے دکھلانے کے لیے، ایک ہوتا ہے دل سے، بلکہ پوری جان سے قدر کرنا کن کی؟ ماں اور باپ کی۔ پورے طریقے سے تابع فرمانی کرنا۔ ایک لفظ ہوتا ہے تابع فرمانی، ایک ہوتا ہے تابع دار۔ تابع دار لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی خوشامد کرنے کے لیے کچھ الفاظ بول دینا لیکن دل سے عزت نہ کرنا، اسے کہتے ہیں تابع دار یا تابع داری۔ اور تابع فرمانی ہوتی ہے کہ پورے دل سے، پورے دماغ سے عزت کرنا، تو اس کو ہم کہیں گے تابع فرمانی۔ تو پورے دل و جان سے اپنی ماں اور اپنے باپ کی تابع فرمانی کرنا، یعنی باپ جو بھی بات کرے اسے دل سے مان لینا۔ اور باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بری بات کے لیے آمادہ نہیں کرتا، نہ ان کی تربیت میں کوئی ایسا عنصر رکھتا ہے جن سے انہیں نقصان ہو۔ ہمیشہ باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ اور عزت کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے باپ کی، اور ماں بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اپنے باپ کی اور ماں کی خدمت کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہ چھوڑے، یعنی دل سے اپنے باپ کی خدمت کریں۔ جو بھی کام آپ اپنی زندگی میں کریں،
اس میں اپنے باپ سے مشورہ ضرور لیں. جب یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دل سے اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں, اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خداوند کی طرف سے ایک انعام بھی رکھا ہوا ہے کہ تمہاری عمر اس دنیا میں دراز ہوگی, یعنی لمبی عمر پاؤ گے. اب لمبی عمر کا مطلب جب ہم بائبل مقدس میں اور حوالہ جات پڑھیں گے تو تم اپنے بچوں کے بچے دیکھو گے. ایک اور حوالہ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے, امثال کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 24 آیت. جو بھی پہلے نکال لے وہ تلاوت میں رہنمائی فرمائے. امثال کی کتاب 23 باب 24 آیت. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. ان کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی آمین. یعنی جب ہم دل سے اپنے ماں باپ کی تابع فرمانی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا. اب اولاد صادق بنے گی اچھی تربیت کرنے سے. جب ماں باپ اچھی تربیت اپنی اولاد کی کرتے ہیں تو پھر وہ اولاد صادق کہلائے گی, وہ اولاد رائچس کہلائے گی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. اچھی تربیت جب والدین بچوں کی کرتے ہیں تو پھر وہ ان سے بہت ساری خوشیاں انہیں ملتی ہیں. جیسے جب باپ خوش ہوتا ہے تو وہ دل سے دعا دیتا ہے. جب باپ دل سے دعا دیتا ہے تو پھر بہت ساری کامیابیاں, کامرانیاں بچوں کے قدم چومتی ہیں. پھر بیٹا کامیابیوں کی بدولت دنیا میں ایک مثال بن جاتا ہے کہ دنیا ان بچوں کی پھر تعریف کرتے ہیں. آج ہسٹری ہم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کامیاب سے کامیاب ترین بندہ جو اس دنیا میں ہوا ہے, جس کے نام کی مثالیں دے کر لوگ سکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, جب ان کے انٹرویوز آپ پڑھیں یا سنیں تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ آج میں اس منزل پر پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے میری ماں اور میرے باپ کی دعائیں ہیں, میری ماں اور میرے باپ کی تربیت اس کے پیچھے ہے اور آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں. اور یہ سب کچھ اچھی تربیت کی بدولت, یہ اچھی تربیت کا ایک پھل ہے. اور ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. امثال کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 6 آیت. امثال کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 6 آیت. لڑکے کی اصلاح میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. ان کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت. یعنی بچے کی اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ پہاڑے انہیں یاد کراتے, ٹیبلز. آج بھی بچوں سے سن کے دیکھ رہے ہیں کہ 2 کا پہاڑا سنا ہو تو فوراً سٹارٹ ہو جائے گا, 1 دونی 2 دونی 4 3 دونی 6, یعنی آگے نکلتا جائے گا. کیوں اسے زبانی یاد ہے؟ کہ اس کے استادوں نے اسے سکھایا تھا. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ تم بھی, اب جیسے میں ایک باپ ہوں, دنیا کے سارے باپ, دنیا کی ساری مائیں
اپنے بچوں کی جس راہ پر انہیں چل کر آگے نکلنا ہے، جس راہ پر چل کر انہوں نے کامیابیاں سمیٹنی ہیں، اس راہ کی طرف چلنے کے بارے میں کیسے چلنا ہے، اس طرح کی تربیت کریں، بار بار ان باتوں کو دہرائیں، وہ نصیحتیں بار بار اپنے بچوں کو کریں تاکہ ان کے ذہنوں سے کبھی نکل نہ جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر وہ بچے بوڑھے ہو کر بھی اس راہ سے نہیں مڑیں گے، وہ اسی راہ پر چلیں گے جس راہ پر چلنے کے لیے باپ نے تربیت کی ہے۔ ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، عہد جدید میں سے افسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا خط، اس کا 6 باب اس کی 4 آیت۔ تو اب تربیت میں تھوڑا باپ کو اپنا نرمی بھی دکھانی ہے۔ لکھا ہے، اور آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اب بچوں کے ہر کام میں ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کام میں اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، اور کاؤنسلنگ کیسے کریں؟ نصیحت دے دے کر۔ جب نصیحت کی جاتی ہے تو جب اس کا ڈیپتھ میں جا کر اس کا میننگ دیکھیں تو اس کا میننگ ہے کہ تھوڑی دھیمی آواز میں الفاظ کو دوہرا کر اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کریں کہ آج بیٹے تم نے یہ کام کرنا ہے، آج تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو پھر جب بچوں کی اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے تو پھر جب بچے اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی اس تربیت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے وہ آگے نکلتے ہیں اور پھر ترقیاں کرتے آگے نکلتے جاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ باپ اولاد کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ زبور 103 اس کے 13 آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ آمین۔ اب ترس کھانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرم دل ہونا، دل کے اندر احساس کا بھر جانا، اور بچوں کے پاس کوئی بھی چیز جب نہ ہو تو فوراً ان کے بارے میں فکر مند ہو جانا، اسے کہتے ہیں مہربان ہونا یا ترس کھانا۔ اور پھر وہ چیز لا کے دینا، خالی فکر مند نہ ہونا، پھر وہ چیز اپنے بچوں کو لا کے دینا۔ یہ ہر ایک باپ کے اندر یہ خاصیت، یہ ترس، یہ رحم بھرا ہوتا ہے۔ ایک جگہ ہم خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل دی کہ کوئی ایسا باپ نہیں کہ جس کا بیٹا مچھلی مانگے اور اس کا باپ اسے سانپ لا کر دے۔ یعنی یہ ایک باپ کے اندر
ایک ترس ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ جو بھی میرے بچے کو چیز مانگے میں انہیں فوراً لا کر دوں۔ پھر باپ کیا کرتا ہے کہ اگر باپ کے پاس وسائل کم ہیں تو پھر وہ وسائل بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری زیادہ کرتا ہے تاکہ میرے بچوں نے جو چیز مانگی ہے میں وہ انہیں لا کر دے سکوں۔ اور جب بچے ہنس کر باپ کو دکھاتے ہیں تو باپ بوڑھا ہی کیوں نہ وہ ایک دم پھر جوان ہو جاتا ہے۔ اور ترس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ باپ اور ماں خود بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن آج تک دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ خود نئے کپڑے نئے جوتے نہ بھی پہنے، وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور نئے جوتے ضرور لا کے دیتے ہیں۔ یہ ہے باپ کے اندر ایک ترس، باپ کے اندر ایک پیٹی، باپ کے اندر ایک کائنڈنس جو اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ یہ سب کچھ کرتا ہے تو باپ پھر اولاد کے لیے ایک فخر کی جگہ بن جاتا ہے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے فخر کی بات بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب بچے، چھوٹے بچے باپ کے ساتھ بازار کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ اب جو کچھ یہ بازار میں چیزیں ہیں یہ ساری اپنی ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے۔ جس بھی چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ ہمیں مل جائے گی۔ کیوں؟ کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب باپ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ آگے ہو، بچے اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے، اگر کوئی بھی خطرہ ہماری طرف آئے گا تو سب سے پہلے ہمارا باپ اس خطرے سے ٹکرائے گا، ہمارے نزدیک وہ خطرہ نہیں آنے دے گا، ہماری جانیں محفوظ ہیں۔ اور بچوں کے دل میں ہوتا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے ہمارا دنیا میں کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک اعتماد، ایک بھروسہ ہے جو بچے اپنے باپ پر کرتے ہیں۔ تو آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی، یعنی اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، اور ماں اور باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ اس سے خدا بھی خوش ہو اور بچوں کو دنیا کی ساری خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں مل سکیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔